جب محبت کا دعویٰ کیا ہے تو محبت یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم محب ہیں، بلکہ محبت جو ہے وہ امتحان ماں. محبت ہو تو پھر کربلائیں سجتی، محبت ہو تو پھر پاں بجولا کیا جاتا ہے، محبت ہو تو پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی کھڑے ہو کے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر کے نعرے لگائے جاتے ہیں. تو محبت امتحان مانگتی ہے، محبت تقاضا کرتی ہے کہ اب امتحان دو. ہمارے استاد پڑھا کرتے تھے عاشق ہر کوئی آنکھے پر عاشق بنتا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے. تو جب محبت کا دعویٰ کیا ہے تو اس کے تقاضے نبھانے پڑیں گے. ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اچھے اعمال کا ذخیرہ جمع کریں. تیسری بات جو ارشاد فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت. حق سے مراد کیا ہے؟ امام قرطبی نے یہاں 3 قول بیان کیے ہیں. حق سے مراد اسلام ہے، حق سے مراد توحید ہے، اور حق سے مراد قرآن ہے. یعنی اگر اسلام لائے ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد تمہارا وظیفہ عمل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ تم دور سے پہچانے جاؤ کہ تم حضور کے غلام. یہ نہ ہو کہ لوگ پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ پیش کرو، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے صاحب یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں اور تمہیں بتانا پڑے کہ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے تمہاری وضع کرتا، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے. اور یہ تمہاری پہچان قبر میں بھی ہونی چاہیے اور یہ تمہاری پہچان حشر میں بھی ہونی چاہیے. جب تم لحد میں جاؤ تو منکر نکیر بھی پہچانے کہ یہ حضور کا غلام آ گیا، اور جب لحد سے نکلو حشر میں بھی پہچانے جاؤ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام آ گیا. اپنی وضاحت اور اپنا طرز زندگی ایسا بتاؤ کہ دور سے پتہ چلے کہ حضور کے غلام ہیں. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. تو ہم نے اپنے انداز زندگی کو حضور کے طریقہ احتیاط کے مطابق بنانا ہے. تیسری بات ارشاد فرمائی حق کے دامن کو تھام. آج ہمارا طرز عمل اور رویہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں کیا لگے، اور اس نے معاشرت کو چاٹ کے رکھ لیا ہے. یہ طرز زندگی اور یہ رویہ ہر بندہ کہتا ہے کسانوں کی لگے، ہمیں کیا لگے، ہمیں کیوں نہیں لگے. حضور نے ارشاد فرمایا جب لوگ کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں اور ہر بندہ اپنی اپنی جگہ گھیر لیتا ہے اور اس اپنی جگہ کا مالک بن جاتا ہے، اور ایک شخص اپنی جگہ پہ سوراخ کرنے لگ جاتا ہے کشتی کے اندر، تو باقی اگر کہ ہمیں کیا لگے، اپنے گھر میں کر رہے ہیں، اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں، اپنے گھر چھاج بجائے یا چھتری بجائے، جس کا آج کل جو ہے وہ مثال دی جاتی ہے، وہ کشتی میں اپنی ہی جگہ پہ سوراخ کرنے لگ جاتا ہے. تو سارے اگر یہ کہیں کہ ہمیں کیا لگے تو تھوڑی دیر کے بعد کشتی میں سوراخ ہوگا اور پانی آئے گا، یہ بھی ڈوبے گا، باقی بھی ڈوبے گے. ہمدردی اپنے ساتھ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑا جائے، اسے روکا جائے تاکہ ہلاکت سے بچایا جائے. جب معاشرتوں کے اندر برائیاں پھیلنے لگ جاتی ہے تو یہ کہہ کے کہ ہمیں کیا لگے، جو کرے گا وہ بھرے گا، جان نہیں چھڑائی جا سکتی. پورے معاشرے کے مؤثر طبقے اور ہر ذمہ دار شخص برائی کو روکنے کے لیے میدان عمل میں جب آئے گا تو پھر سدھرے معاشرے تشکیل پائیں گے. حضور نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص برائی ہوتے دیکھے تو وہ ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، یہ طاقت بھی نہیں ہے تو پھر دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان کی علامت ہے. لیکن ہم دل سے بھی برا نہ جانیں، ہم انڈے بدماش اور برائی کو پھیلانے والے کو جھک جھک کے سلامیاں پیش کر رہے ہوں تو معاشرتوں میں کبھی بھی پاکیزگیاں نہیں آ سکتی. ہم روزانہ اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یہ دعائے قنوت میں روز پڑھتے، اے اللہ جو تیرے حکموں کا باغی ہوگا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. آج کے اس اجتماع میں آنے والوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، اور اسلام نے ہمیں جو خوبصورت نظام زندگی دیا ہوا ہے اس سے نفع حاصل کر کے اس معاشرے کو جہنم زار ہونے سے بچاؤ اور اس معاشرے کو پاکیزہ کرو.
آج ہی ہم یہاں نکل رہے تھے تو اتنی بچیوں کے جہیز کے حوالے سے بات ہوئی تو مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ مجھے ایک فون آیا ہے کہ میری بیٹی جوان ہے تو وہاں میری بیٹی کے لیے بھی سفارش کیجیے. تو میں نے کہا صاحب وہاں سفارش تو نہیں ہے اور وہاں قرآن اندازی ہے. تو ایک صوفی شوکت علی قادری صاحب کتنی بیٹیوں کا جہیز دیں گے؟ 100 50 2000 کتنی بیٹیوں کے لیے وہ جہیز فراہم کر لیں گے. ہمیں عملی طور پہ جدوجہد کرنی چاہیے کہ معاشرے کے اندر سے اس رسم بد کو مٹایا جائے اور ہم ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ تشکیل دیں کہ جہاں جو ہے وہ انسانی قدروں کا حیا ہو اور معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی غلاظتیں ہیں اور غلط رسومات ہیں جنہوں نے معاشرے کا سخت چھینا ہوا ہے. آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں اس پورے غریب والدین کا جس کو کبھی بازار میں جا کے دہاڑی بھی نہیں ملتی اور اس کی دہلیز کے اوپر جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں اور ان کا رشتہ کوئی اس لیے قبول نہیں کرتا کہ ان کے غریب ماں باپ کے ساتھ جہیز ان کے پاس جہیز کے لیے دینے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے. تو وہ کیا کسی نے کہا کتاب زیست کا ایک اور باپ بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا. آج کتنی بیٹیوں کے شباب بیت رہے ہیں اور وہ بڑھاپے کی دہلیز میں جا رہی ہیں اور بوڑھے ماں باپ جہیز دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. کیا ہم اس ظالمانہ رسم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے؟ صرف ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں کیا لگے؟ نہیں، من رہا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم باطل جو ہے وہ نظام کے خلاف باطل فکر کے ساتھ اور معاشرتی برائیوں کے خلاف پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ایک پاکیزہ معاشرت کی تشکیل کے لیے کوشاں ہو جائیں. بے مقصد زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں. مومن کی زندگی جس میں وہ خسارے سے بچ سکتا ہے اور قوم کو اجتماعی خسارے سے بچا سکتا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا زمرہ ہے. اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے. آج ہمارا معاملہ ماشاءاللہ جو ہماری مجموعی فکر ہے وہ قرآن مجید کی فکر کے ابلاغ کو چھوڑ چکی ہے. ہمارا انداز یہ ہے کہ قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا آج ہم اس کو ترک کر چکے ہیں. قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے. اتنا خوبصورت نصاب کسی قوم کے پاس نہیں ہے. نصاب حیات، نصاب زندگی، منشور حیات کسی قوم کے پاس نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آج ہم دنیا کے اوپر رسوا ہو رہے ہیں. اتنی خوبصورت تھیوری ہونے کے باوجود ہم رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس تھیوری کے مطابق ہمارا پریکٹیکل نہیں، ہماری زندگی اس قرآن کی تعلیمات کے مطابق نہیں گزر رہی ہے. آج دنیا کے اوپر رسوائی، ذلت ہمارا مقدر بن گئی. اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی نا تو شکوہ رب سے کیا تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. بڑا سخت لہجہ تھا لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اترتا ہے. لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے. جب کہا نا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تو جواب آیا میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائی دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تارک قرآن کر. آج کتاب ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ بیٹی کو جب رخصت کریں گے تو قرآن کے سائے تلے سے گزار، جب لڑائی ہو گئی تو قسم کے طور پہ قرآن کو سر پہ اٹھا لیں. نئی دکان بنائی ہے، مکان بنایا ہے، بچوں کو بلا کے قرآن پڑھا لیں گے. بوڑھے فوت ہو جائیں گے تو اس قرآن مجید کی تلاوت کروا کے ان کو اصالِ ثواب کریں گے. میں اس کا انکار نہیں کرتا قرآن کی برکتیں مرنے والے کی قبر میں اترتی ہیں. میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی نار نہیں ٹھہر سکتی. جن بھگانے کے لیے یہ اچھا نسخہ ہے. میں اس بات کا بھی انکار نہیں کرتا کہ مکان میں پڑھاؤ تو برکت ہوگی، لیکن میرا نقطہ نظر وہی ہے جو اقبال کی فکر ہے. بندے صوفی و ملا ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری،
بآیات اشترا کار جزی نیز یز یاسین او آساں بمیری۔ اقبال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے پوڑے کی روح اٹک گئی تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، سورہ یاسین پڑھوں تو اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتا ہے اس پہ کوئی شک نہیں، اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہو۔ یہ کتاب زندہ ہے، یہ حیات آفری کتاب ہے، اس کا لفظ لفظ حیات دیتا ہے، زندگی کی خیرات بانٹتا ہے، لیکن اس کتاب سے بھی تو نے مرنے کی راہ تلاش کی، اس سے تو نے جینے کا راستہ تلاش نہیں کیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آخری بات کہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ صبر کے دو معروف مفہوم حضرات مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ راہ حق میں چلنے سے جو تکلیفیں آتی ہیں اس پر صبر کیا جائے، پرخار راہیں دیکھ کر کے اپنے آپ کو سمیٹ نہ لیا جائے، بلکہ جب راہ دین میں تکلیفیں آئیں، اذیتیں آئیں، مشکلیں آئیں تو آگے چلتا رہے، اپنے اٹھنے والے قدموں کو پیچھے نہ ہٹائے۔ تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول۔ جتنی تکلیفیں راہ حق میں پیغمبروں کو آئی ہیں اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں آئیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی تکلیفیں مجھے ملی ہیں کسی رسول اور پیغمبر کو نہیں ملی ہیں۔ تو اس راستے کے اندر آگے چلو، دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، راہ خدا کے اندر اذیتیں پہنچے، ان کو برداشت کرے، سینے سے لگائے۔ حضرت امام رازی نے لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہوئی۔ آج میں اور آپ دین کے لیے کوئی تکلیف برداشت نہیں کی، خام خواہ کہتے ہیں کہ دین کے اوپر چلنا مشکل ہے۔ پہلی بات تو مشکل ہے ہی نہیں، اور دوسری بات ہمارے لیے کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے۔ صبر کا جو آخری مفہوم حضرات مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں چلتے ہوئے کبھی دکھ بھی آتے ہیں،